اب آپ کا ایک سوال السلام ہوگا علیکم۔ کہ مولانا صاحب مولانا بینکوں میں ہم جگجیت جو پیسہ صاحب رکھتے ہیں، ایک کا اور مسئلہ حل تقریر کر دوں۔ جو جو بینک لوگ میں بینک میں کام نوکری کرتے کرتے ہیں، ہیں، نوکری کرتے ہیں، کیا اب ان ان کے کے بارے میں پگار پوچھو کہ سے مولانا لیا صاحب ہوا قربانی وہ یا نماز نماز پڑھتے ہیں، ان کی پڑھتے نماز ہیں، ان کی ہوگی یا نہیں ہوتی کہ ہوگی؟ نہیں ہوتی، آئیے جانتے ہیں ان کی وہ تقریر قربانی سنیں۔ کرتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کلیئر کر دوں؟ نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا کا کاروبار نہ کاروبار ہوتا۔ لکھا نہ جاتا ہو، صحیح بات۔ درج نہ ہوتا۔ اسٹیٹ بینک لے لو، ICICI بینک لے لو، کوئی سا بھی بینک ہو، گرامین بینک لے لو، ریزرو بینک، کوئی بھی بینک ہو، آپ اس میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، آپ اتنا ہی نکالتے ہیں جتنا آپ کا ہے، سود بڑھتا آپ چھوڑ دیتے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سنیے، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر۔ فڈیا نے تو آپ کو ہنسایا ہے، ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ بیچارہ راستے میں ہم سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہم کو اتنا قرآن حدیث نہیں آتی ہے، ہم تو بھیک مانگا کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے کوئی دیتے، اللہ نے جس کے پاس جیسا علم ہے اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں یہاں قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک طرف آیت ہے ایک طرف حدیث ہے، سنو۔ لعن اللہ علی آکل الربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے کے اوپر۔ جرجیت صاحب سود کھاتے نہیں ہیں، کسی کو 1 لاکھ دے کے 10 بھی نہیں لے رہے ہیں، بینک میں میرا بھی پیسہ 1 لاکھ جمع ہے، 1 سال کے بعد نکال رہے ہیں تو 1 ہی لاکھ نکال رہے ہیں، جو بڑھ گیا بیاز تو ہم نہیں لے رہے ہیں، نہیں صاحب بیاز ہم نہیں کھائیں گے، لیکن ہم بینک میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کا 1 لاکھ کا 1,03,000 ہو گیا، ہم لکھ تو رہے ہیں، ہم چڑھا تو رہے ہیں 1,03,000، آپ کا بڑھ گیا لکھ تو رہے ہیں ہم 1,03,000، یہ لکھنے پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا وہ شاہدہی، گواہی دینے والا، سود لینے والے کی بھی گواہی، سود دینے والے، ہاں میرے سامنے اس نے دیا تھا، ہاں میرے سامنے اس نے لیا تھا، ان دونوں گواہوں پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے وقالہم سواء، یہ سب برابر ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ، لکھ رہے ہو کھانے والے کے برابر ہے، اس پر بھی لعنت۔ اب یہ بتائیے کہ آپ بینک سے اپنا ہی 1 لاکھ روپے نکال کے لائے ہو، 10,000 کا بکرا لے کے قربانی کر رہے ہو، لیکن سودی کاروبار لکھتے تو ہو، کام ہے انٹری تو کرتے ہو، آپ کی قربانی کہاں سے جائز ہے؟ آپ نہیں کھا رہے، لکھتے ہیں، کھانے والے کے برابر ہیں۔ کبھی جھگڑا ہو گیا، آپ نے کہا نہیں صاحب ان کا 1 لاکھ روپے جمع تھا اور انٹریسٹ بڑھتے ہوئے آج 1,05,000 ہو گیا، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ نے گواہی دی، کھایا نہیں ہے لیکن گواہی دی، آپ برابر ہو گئے کھانے۔ سود کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیچیدہ ہے، سود کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے مال کھانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، مدد کرنا سیکھو، تعاون کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا کھانے کے لیے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا ہم اور آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ 2 بڑی ہے، 3 4 چھوٹی چھوٹی، ہم لوگوں کے یہاں بڑی بنتی ہیں، آپ کے یہاں چھوٹی بنتی ہے، بڑی بھی بنتی ہے آپ لوگوں کے یہاں، میں جانتا ہوں، کلائی کی روٹی تو بہت ہی بڑی بنتی ہے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، یہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب اس کی تقریر چل رہی تھی تو آپ بولے، ہنسے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں سنیے آپ کتنی کھا لیں گے۔ ایک مچھلی ہوتی ہے وہیل مچھلی، سنا ہے نام؟ وہیل مچھلی جانتے ہو؟ وہ سمندر میں جب
घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुंह फड़ा सारी मछलियों को खा गई, वो जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 40 टन, वाह। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन। 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। 1 दिन में। मेरा रब वो है जो विहीन मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 40 टन, 100 टन का 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब के, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिज़्क़ देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उठती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिज़्क़ तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है,
وہ اس کو بھی دیتا ہے, اور جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے. اس کی نظر میں کھانے اور پینے میں کوئی امتیاز نہیں. او میرے بندو, جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو. میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں, وہ سب کو دیتا ہے. 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے. اللہ کا نام لے. اس نے کہا نہیں لیں گے, آگ ہی میرا رب ہے. بھگا دیا اس کو. جبریل آ گئے, اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا, بھگا دیا. جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ. جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا. کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا. تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا, لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا. لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا, اس بوڑھے کو پلاتا رہا, اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا. پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ بلا کر لاؤ, پکڑ کے لاؤ. بلا کے لایا. ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا. کہا لو کھاؤ. کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. کہا مت لو, میں آگ کا نام لوں گا. لو. ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے, پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے. پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن, تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے, پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں, وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے, اپنے رب سے جڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ رب ہے جو غیروں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے, نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے. جب وہ کھلانے پلانے والا ہے تو ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ ہونی چاہیے, لیکن اتنی فکر نہیں. جب 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو کھلا رہا ہے وہ, تو ہمیں 2-4 روٹی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ اتنا اتار چڑھاؤ ہے. کیا ہوگا کل, کہاں سے کھانا آئے گا؟ 1 مہینے بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے سرکاری نوکری سے, پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ ہماری 4 بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ ان کے لیے جہیز کا انتظام. ارے معاشرے میں سماج کے لوگوں, جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو بہت بڑا ایک جہاد آپ جیت جاؤ گے, بہت بڑا ایک مارکا آپ حاصل کر لو گے. کیونکہ انسان ناجائز طریقے سے جو کما رہا ہے, اکثر اس میں ایسے ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے, ان کو اپنا فیوچر, میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اس لیے وہ ناجائز طریقے سے مال کما رہا ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہمدردی ہونی چاہیے, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد ہونا چاہیے. میں تمہیں وہ واقعہ سناتا ہوں جو واقعہ ہمارے اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں کا واقعہ ہے. تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں 2 صحابیوں کا کہ کپڑے کی دکان ہے. سنیے, آپ لوگوں کا اصل مارکیٹ احمد آباد, 2 دکانیں ہیں. مان لیجئے ایک آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, اور ہم بھی یہیں رہتے ہیں. میری بھی کپڑے کی اور آپ کی بھی کپڑے کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ایک کسٹمر کپڑا خریدنے آ رہا ہے تو یہ دکان والا بھی کہتا ادھر آؤ بھائی, ہمارے پاس اچھا مال ہے. دوسرا بھی کہتا ارے بھائی ادھر آؤ, ہم تمہیں آج اچھا دکھائیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کمپٹیشن ہے, ہوتا ہے. مولانا صاحب کے پاس چلے جاؤ, اور جاتے ہیں لوگ, مولانا ہاں کیا یار میرے بغل میں ایک آدمی نے اور دکان کھول لی ہے. اچھا کیا ہوا؟ ارے یار میرے کپڑے کی تھی, اس نے بھی کپڑے کی کھول لی ہے. چاہتے کیا ہو؟ چاہتا یہ ہوں کہ کوئی ایسی چیز دے دو کہ اس کے پاس کسٹمر نہ جائے, سب میرے ہی پاس آئے. اور ماشاءاللہ مولانا کے پاس ہر مرض کا علاج ہے.
خود بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ امامت کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں شام تک ہمارے پاس کھانے کو کیا آئے گا، لیکن علاج ہر چیز کا ہے۔ اس کی دکان پہ کسٹمر نہ جائیں کہاں، تو ایک کام کرو، شام کو آنا، میں ایک تعویذ بنا دوں گا۔ لکھا۔ اور اکثر یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو منہ میں پان بھرے رہتے ہیں، تمباکو والا، اپنا لکھ دیں گے، تعویذ بنا دیں گے، پھوک پھاک کر دیں گے، کپڑے میں لپیٹ لو۔ کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اس تعویذ کو اس کی دکان کے سامنے تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دیں۔ کیا ہوگا؟ صرف جو بھی کسٹمر اس کی دکان پر جائے گا اس کا دل ہی نہیں لگے گا، لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا۔ اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیری چلے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ایک کی دکان بند کر دی جائے اور ایک کی دکان چلنے دی جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ کیا ایسی کوئی دعا بتائی ہوگی کہ ایک کی دکان بند ہو جائے اور ایک کی چلے؟ نہیں۔ نبی سے کم یہ توقع آپ مت رکھیے۔ ہاں، توقع رکھنا ہے تو یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا ضرور بتائی ہوگی کہ آپ کی بھی دکان چلے اور آپ کی بھی چلے، آپ کے بھی گھر میں چولہا جلے، اس کے بھی گھر میں چولہا جلے۔ ایسی دعا کی امید تو ہے، لیکن ایسی دعا کی امید نہیں ہے جو مولوی نے دے دی ہے، اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائے۔ دو صحابیوں کی دکان ہے ایک بازار میں، ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں آوازیں دینے کا رواج نہیں تھا، بھائی کسٹمر ہے، قسمت ہے، چاہے تو اس کی دکان پر آ جائے چاہے میری دکان پر آ جائے، آواز نہیں دی جاتی تھی۔ اچھا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھول ہو گئی ہوگی، 1 ٹن 10 کنٹل کو بولتے ہیں۔ چلیے، اب بھائی ہم لوگ انگریزی اسکول میں تو پڑھے نہیں ہیں، میتھمیٹکس اتنی ہماری مضبوط نہیں ہے، غلطی ہو تو سنیے۔ ایک صحابی کی دکان پر، اس زمانے میں یہ چلتا تھا، کوئی آواز نہیں دیتا تھا، ادھر اللہ پہ بھروسہ۔ صحابہ کا عمل دیکھیں، کوئی آ رہا ہے، میری دکان پہ آئے گا تو ہم دکھا دیں گے، اس کی دکان پہ آئے وہ دکھاتے، بھائی وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بیٹھا، میں بھی بیٹھا، دیکھیے سوچ کیا تھی۔